خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والشک علی اربع شعب، کہہ رہے ہیں کہ شک بھی 4 شعبوں پر مشتمل ہے. شک کے بھی 4 پہلو ہیں، 4 شعبے ہیں. شک 4 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے. التماری کٹ حجتی، سمجھ رہے ہیں، کسی ایک موقع پر اڑے رہنا، سمجھ رہے ہیں. ہاں، دلیل کے ذریعے جو چیز قابل اثبات ہو یا جو چیز دلائل کے ذریعے سے ثابت کر دی گئی ہو اسے تسلیم نہ کیا جائے، اسے نہ مانا جائے، شکر کٹ حجتی ہے نا. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی انسان اسے قبول نہ کرے، اس سے کہیں گے تماری یعنی کٹ حجتی. والہول، ہول یعنی ڈر، خوف. کیا ہے؟ ڈر اور خوف. والتردد، تردد یا تشکیک، ریب سے بنا ہوا ہے. تردد یعنی شک. والاستسلام، خود سپردگی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر شک ٹکا ہوا ہے. فمن جعل المراء دینا لم یصبح لیلو، کرے جو شخص کٹ حجتی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے پھر اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی. یہ کنایا ہے جب انسان کٹ حجتی کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کبھی حق کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف، روشنائی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. پھر اس کی زندگی اندھیرے میں محصور ہو جاتی ہے. کٹ حجتی کرنے والا ہمیشہ تاریکیوں میں گویا رہتا ہے. کٹ حجتی گویا اپنے آپ کو تاریکی میں محصور کر لینا، گویا اس کی زندگی صرف کیا ہے؟ اندھیری رات کی طرح سے، ایسی اندھیری رات کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں صبح کا اجالا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو جو شخص کٹ حجتی کا عادی ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو کٹ حجتی کا عادی بنا لیتا ہے پھر اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی. یعنی جو شخص کٹ حجتی کا عادی ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے، کبھی اجالا اسے نصیب نہیں ہوتا. یہ کہنا ہے. وَمَنْ حَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَثَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص سامنے کی چیزوں سے ہمیشہ خائف رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، وہ الٹے پاؤں پیچھے ہی ہٹتا رہے گا. دیکھا ہوگا کہ ڈر کے وقت انسان کے قدم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں، بجائے یہ کہ قدم آگے بڑھے کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹاتا ہے انسان. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص سامنے کی چیزوں سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہی ہٹتا رہتا ہے. یعنی کہہ رہے انسان کو سامنے کی ہر چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اب کیا ہوگا، کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. ڈرنے والا انسان زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. خوف زدہ انسان ہمیشہ پیچھے جاتا ہے.
اگر آگے بڑھنا ہے تو بے خطر بنیے، بے خوف بنیے. ہاں جو چیزیں ڈرنے کی ہے اس سے ڈرے آدمی، لیکن ہر چیز سے بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ ہی اپنے دل میں ڈر اور خوف رکھتے ہیں. ہر چیز میں ان کو خوف اور ڈر نظر آئے گا، کسی پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی عمل کو، کسی کام کو استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ انجام نہیں دیتے. ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس پر اعتماد کر رہا ہوں یہ دھوکہ دے دے. سمجھ رہے؟ تمام چیزوں میں. حتیٰ مثلا اگر آپ تعلیمی میدان میں آئے، ڈرنے والا انسان کیا ہے؟ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. یار ممبر پہ جاؤں کیسے مجلس پڑھوں گا، یار بڑا صاحب آئیں امتحان کیسے دوں گا، آپ سوال کر دیں گے تو جواب کیسے دوں گا، نماز پڑھانے جاؤں گا بڑے مسائل رہیں گے، کیسے لوگوں کو سنبھال پاؤں گا. ہر چیز مسائل رہتے ہیں. اگر ڈر اور خوف کے ساتھ آپ آگے بڑھنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. یا عاقلانہ عمل تو یہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے، جس چیز کو سے خوف رکھتا ہے، ٹھیک، اسے اپنے راستے سے ہٹاتا ہے. کس چیز کا ڈر ہے آپ؟ جواب گوئی سے ڈرتے ہیں آپ، آمادہ کر لیجیے جواب گوئی. کس کا ڈر ہے آپ کو؟ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ڈر کس کا ہے؟ بھول جائیں گے. آپ اپنے حافظے کو مضبوط کیجیے، ایسا یاد کیجیے کہ ممکن ہی نہ ہو بھولنا. امتحان سے ڈر لگتا ہے، یار کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تیاری کیجیے ایسی کہ ڈر خود بخود غائب ہو جائے. صورت یہ ایک بہترین رہنمائی ہے امام کی. امام فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ سامنے کی چیزوں سے ڈرتا ہے وہ الٹے پاؤں پیچھے ہی ہٹتا رہتا ہے، وہ کبھی آگے نہیں. خوف رکھنے والا انسان کبھی آگے نہیں بڑھتا. آگے بڑھنا ہے تو خوف سے دوری کیجیے، اطمینان پیدا کیجیے. وَمَنْ حَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو شخص ڈرتا ہے اس چیز سے جو اس کے سامنے ہے، فَنَكَثَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ ہمیشہ اپنے پیچھے ہی کی طرف جاتا ہے. وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَتِعَتْهُ سَنَابِقُ الشَّيَاطِينِ، اور جو شخص شک و تردید میں پڑ جاتا ہے، شیاطین اسے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. جو شخص شک و شبہے میں پڑ جاتا ہے، شیطان اسے روند ڈالتے ہیں. ومن تردد فی الریب، جو شخص شک و تردید میں گرفتار ہو جاتا ہے، وَتِعَتْهُ السَّنَابِقُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین اسے اپنے قدموں تلے روند دیتے ہیں. کیا مطلب؟ شیطان اسے شک میں پڑنے والے انسان کو شیاطین اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں. یعنی پھر وہ انسان جو ہے، شک و تردید ایک بیماری ہے. ہاں، شک و تردید ایک بیماری ہے اور شیاطین کا بہت بڑا جال ہے. شیطان انسان کو الگ الگ راستوں سے بہکاتا ہے، خدا کی اطاعت اور بندگی سے دور کرتا ہے. اس میں ایک راستہ یہ ہے شک و تردید. شک و تردید بہت بڑی بیماری ہے اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. شیطان اپنے اس حربے سے اکثر و بیشتر کامیاب رہتا ہے. مشکوک انسان اکثر اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں شک کی وجہ سے. اپنے ادھر سے جا رہے ہیں، کوئی چھیٹا پڑ گیا، کوئی ارے
نہیں تھا، چھٹا پڑ گیا، میں نجسی ہوگا کس کا ہوگا؟ اب وہ پڑھ کے اس میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن سوچیں گے کہ ارے یار یہ تو چھٹا پڑا تھا، نجس ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، چھوڑو جانے دو، اب کپڑا بدل لوں گا، نہا لوں گا تو پھر پڑھوں گا۔ پھر اسی طریقے سے ٹال مٹول کرتا ہے اور پھر رہ جاتا ہے۔ شک شیطان کا ایک جال ہے، سمجھ رہے ہو؟ اسلام میں خاص طور سے شکیات کے مسائل میں بڑی آسانی رکھی گئی ہے، اسی لیے تاکہ انسان شکیات میں گرفتار ہو کر کے اطاعت اور عبادت سے دور نہ رہے۔ ایک جملے میں تمام شک کے مسائل حل کر دیے اسلام نے۔ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر یا نجس، ہر شے تمہارے لیے پاک ہے جب تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ شک، سمجھ رہے ہیں؟ صرف یقین کسی چیز کا، یقین پہ عمل کیجئے، شک پہ اصلاً مت لائیے، اس پہ کوئی جو ہے ترتیب اثر مت دیجئے شک کا۔ مگر یہ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے لیکن کتنا آسان کہتی ہے، اگر یقین ہے تمہیں اگر فلاں چیز کا تو اسے مانیے، بھلا شک ہے تو آگے بڑھیے، رکنے کی ضرورت نہیں ہے، رکے تو پھر پاؤں میں زنجیر پڑ جائے گی، پھر بہک جاؤ، رک جاؤ گے، ٹھہر جاؤ گے، سمجھ رہے ہو؟ صرف اور صرف یقین پہ آپ عمل کیجئے، شک کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھے ہیں ہم نے شک کے لوگوں کو، واقعی وقت خراب ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِحَلَقَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فِيهِمَا، جو شخص دنیا اور آخرت کے ہلاکت کو کیا ہے قبول کر لیتا ہے، یا جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے ہلاکت کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ واقعی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسان اپنے لیے خود ہلاکت کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا اور آخرت میری دونوں تباہ ہو گئی ہے تو واقعی تباہ ہو جائے گی۔ جب انسان یہ مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے، جب یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ بھائی میرے نام عمل میں تو کوئی اچھائی ہے نہیں، یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے نا امیدی، گنہگاری کی وجہ سے کیا ہے نا امیدی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا تو خراب کیے ہوئے ہے اپنی بدعمالیوں سے، آخرت بھی اب نا امیدی جو ہے اسے آگے نہیں بڑھنے دی، توبہ کر لے، اگر اپنے ہلاکت سے نکالنا چاہے، لیکن کیا ہے اب اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر چکا ہے، نا امیدی غالب آ گئی ہے۔ اب اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب میرا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، میری گرفتاری اور میری ضلالت اور میرے لیے سزا اور عقاب حتمی ہو گیا ہے۔ وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِحَلَقَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے لیے جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تو وہ دونوں جہان میں ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔